نے جن کے آنکھوں کی اشارہ کو وقت کے جدید نے دیکھا تو کہا قلم سے لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اس کا کرنا پڑے سر جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان کی تعلیم نے دیکھا تو کہا وَأَحْسَنُ وَأَجْمَلُ كَلَّمَةٍ مُنْتَقَرًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ كُنْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کسی پر سامنے آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کسی سمارٹ جینیس مائنڈیڈ بچہ کسی ماتا نے دھرتی میں جنا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت حسان فرماتے ہیں گندھا پر رکھ مشکل ہے، پھر آپ گرم نہیں کرتا۔ پیدا کیے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسے کرنا پڑے کیسے پکڑا یہ نہیں ہے جیسا کہ گویا آپ چاہ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کوشچن arise our mind maybe your mind also۔ رکھ میرے کم دے رکھ میرے ٹنگ میں دو نہر ہیں۔ نمبر 2، یہ آپ دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی سے زیادہ اور مائنڈیڈ جینیس بچہ کسی ماتا نے دھرتی پہ جنا نہیں؟ تو دنیا میں صرف یہ ہم سنی مان لیں گے کہ آپ صحابی رسول ہیں، ہم سنی صحابی رسول کی بات کو دیکھے مانتے ہیں، مگر دنیا میں صرف سنی ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن آف جرمن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف امریکہ بھی ہے۔ 208 کنٹری آپ کیسے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت اور جینیس مائنڈیڈ انسان ہے؟ تو حضرت حسان ہم سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر کہتے ہیں ڈونٹ وری فالو می لیٹس گو لیڈر آف دا اینجل۔ حضرت جبریل امی کے پاس چلتے ہیں۔ اے جبریل امی، کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے عیسیٰ کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کہا آپ نے ابراہیم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ یا آپ نے اسماعیل کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ حضرت جبریل کا دعویٰ ہے تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں، تمام نبیوں کا میسنجر میں ہوں، تمام نبیوں کا لیڈر میں ہوں، انجیل میں اس کو آگے ہم سٹنگ کرنا پڑے گا، رک 2 منٹ بعد پرپلن کریے دیں گے کاٹے مار حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ کلب الارض مشارقها ومغاربها لا امر مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا۔ بات لوجیکلی ہے، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے زمین کو الٹ پلٹنے کی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ نہیں۔ تو حضرت جبریل امی فرماتے ہیں میں نے صرف زمین کو الٹا پلٹا ہی نہیں تو نامس صاحب تو بھی سن، یہ بات تجھے کب سمجھ میں آئے گی؟ جب 21ویں صدی عیسوی کا سورج شروع ہوگا، گوگل کا دور ہوگا، فیس بک میں دنیا مشہور ہوگی، یوٹیوب کا دور ہوگا اور ٹویٹر کا دور ہوگا، انسٹاگرام کا دور ہوگا، www.com کے ذریعے پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں کنٹرول کر لیا جائے گا۔ سٹل اسپیس ہوگا جس کی اسپیڈ 28,000 کلومیٹر پر آور ہوگی۔ اس وقت تجھے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت نیوٹن سائنٹسٹ کی ناجائز اولاد یہ کہہ سکتی ہے اے بہار کے سنی مسلمانوں، فلاں پلینٹ پہ تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ پایا گیا ہے، فلاں ہستی پائی گئی ہے۔
चटनी रजी अच्छा है ना, होने वाला था। चटनी रजी अच्छा है कि नहीं? पावर बोलता है हजरत इससे सुबह जिब्रील ने खेलेंगे पूरी इस उम्र। वेस्ट नॉर्थ और साउथ को नहीं देखा, बल्कि मरकरी को भी देखा, वीनस को भी देखा, मार्स को भी देखा, सैटर्न को भी देखा, जुपिटर को भी देखा, न्यूटन को भी देखा, उरास को भी देखा। हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि मैंने 8 प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ करके देखा, मगर नबी से ज्यादा खूबसूरत और गुड लुक और स्मार्ट जीनियस माइंडेड बच्चा किसी को नहीं पाया, ना किसी को देखा। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं अगर जिब्रील आमी की तर्जमानी दुनिया का कोई आम मौलाना करता, चाहे कोई और करता, तो दुनिया वाले कह सकते थे ये जो तहकीक है ये अली पाता था जीम हक दाल दाल राजा सीन शीन स्वाद वाक वाजा एन रन फा काफ काफ नाम मीम हा नाम अलिफ हमजा या वाले की तहकीक। और ये जो तहकीक है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाले की तहकीक है। तो इसलिए रब्बे कदीर ने जिब्रील अमी की तर्जमानी करने के लिए एक अजीम इंसान को पैदा फरमाया। रब तबारक व तआला ने उस अजीम इंसान को 10 शव्वाल 1272 हिजरी को 14 जून 1856 ईस्वी को बरेली के धरती पर इमाम अहमद रजा खां फजले बरेली के नाम से पैदा किया। जब इमाम अहमद रजा खां ने जब जिब्रील अमी की तर्जमानी की तो कहा दरबार वालों तुम भी सुनो, सीरिया वालों तुम भी सुनो, जज़ायर वाले तुम भी सुनो, अमेरिका वाले तुम भी सुनो। अगर तुमको आई विटनेस चाहिए, लाइव विटनेस चाहिए, जो जिब्रील अमी कल भी जिंदा थे वो आज भी जिंदा है। अगर जिब्रील अमी की तर्जमानी इमाम अहमद रजा खां फाज़ले बरेली करते हैं, फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां में थाले, मेरे पाए हैं नंबर। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाट डाले और मेरे पाए हैं नंबर। माशाअल्लाह। Today my topic is first student in Islam. Cambridge, Oxford, JNU, दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे इलाका में क्रिश्चियन स्कूल है, कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि मेरे स्कूल में ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। मेरे स्कूल के टीचर जो है ऑलराउंडर हैं। मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो सब माय स्टूडेंट इज सक्सेसफुल। मगर एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम हरम के नाम से जानते हैं, जिसके टीचर का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे स्टूडेंट जो है वो 25,000 सहाबा हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा हर स्टूडेंट सितारे की तरह कामयाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जो है 5 मोहब्बत जो है होती है। एक खुदा और बंदे के बीच होती है, और रसूल और उम्मत के बीच होती है, और वली और उसके चाहने वाले के बीच होती है, वालिदैन और औलाद के बीच होती है, उस्ताद और शागिर्द के बीच होती है। हमें चाहिए कि अपने उस्ताद की इज्जत करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें जो जिंदगी चलाने का सलीका जो बतलाते वो हमारे उस्ताद का बड़ा मकाम है। जब हम उर्दू की दूसरी पढ़ते हैं उसमें माँ बाप के बारे में, अदब के बारे में लिखा हुआ होता है, और उस्ताद के अदब के बारे में लिखा हुआ होता है। सब आपके बारे में नेगेटिव सोच रख सकते हैं, मगर एक उस्ताद ही है जो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते हैं, नेगेटिव ठीक नहीं रह सकते। इसलिए हमें चाहिए कि जब तक रहें अपने उस्ताद का इज्जत करते रहें, एहतराम करते रहें, और अपने इस्लाम पे बात करके कुछ लोग जो है
نبی کی بات کو سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی نبی کی کوئی حدیث کو سن لیتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, خوشی آ جاتی ہے. تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف نبی کی حدیث کو امپورٹنٹ سمجھیں, کیونکہ نبی کی حدیث کو تو امپورٹنٹ سمجھنا ہی ہے, اور ان کی بات کو بھی امپورٹنٹ سمجھنا ہے. اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. اگر ایک بھکاری جو ہے مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر کے رہا تھا تو ایک انگریز اسے انگریز جو ہے اس بھکاری کو کچھ پیسے دیا اور وہ پرس اپنے جیب میں رکھ رہا تھا تو وہ گر گیا تو وہ بھکاری جو تھا وہ اٹھا لیا اور وہ اپنے پاس رکھ لیا, اور وہ انگریز کو ڈھونڈنے لگا کہ ہوگا تو اس کو یہ پرس واپس کر دیں گے, تو نہیں ملا. وہ پرس رکھے رہے گا, وہ پرس جو ہے کھول کر کے بھی نہیں دیکھا. کچھ دن کے بعد جو ہے وہ انگریز پھر وہیں پہ آیا اسی مسجد کے پاس, تو وہ بھکاری جو دیکھا وہی آدمی ہے, اسی کا پرس گرا تھا, وہ مجھے اس سے کچھ پیسہ نکال کے دیا تھا. تو پھر آیا تو اس کو بلایا اور اس انگریز کو وہ بھکاری جو پرس دیا, اور انگریز کھول کر کے پرس دے دی تو اس کو اپنے پرس میں وہی سامان موجود ملا جو اس وقت تھا. تو اس بھکاری سے پوچھی انگریز اگر تم چاہتے تو یہ پورا پیسہ رکھ سکتے تھے, اس میں جو مین سامان تھا تم اس کو رکھ سکتے تھے, تو پیسہ مانگ تو بھکاری ہو, تم چاہتے تو اس سے بہت اچھا کچھ کاروبار کر سکتے تھے. تو وہ بھکاری بولی اگر میدان محشر میں قیامت کے دن اگر میرے نبی آپ کے نبی سے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی جو ہے وہ غدار ہیں, چور ہیں, تو میرے نبی کا سر جو ہے جھک گیا تھا شرم کے کارن. اس لیے جو ہم یہ عزت کے خاطر آپ اپنے نبی کی حدیث کے خاطر اور ان کی سیرت کے ساری یہ سیرت کے کارن جو ہے یہ بات عمل ماشاء اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ.